تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی کی قیمت بتانے کے لیے ایک موقع پر فرمایا کہ دیکھو تم لوگوں کو 2 رکعت پڑھنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ قبر میں جو شخص موجود ہے اس کے سامنے اللہ رب العالمین نے ساری چیزیں آشکارا کر دی، نفع بھی آشکارا کر دیا ہے، نقصان بھی آشکارا کر دیا ہے، اس کے اوپر سے غفلت کے پردے ہٹ چکے ہیں۔ اب یہ تمنا کرتا ہے کہ مجھے 2 منٹ مل جائیں کہ میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں، لیکن اس کو اس کی فرصت نہیں، اب اس کو موقع نہیں دیا جاتا۔ ایک دفعہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، ایک قبر کے پاس سے گزرے تو وہاں پر سواری سے اترے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ تو ان کے جو رفیق سفر تھے انہوں نے کہا کہ کوئی خاص بات ہے جو آپ نے یہاں 2 رکعت پڑھی ہے؟ تو فرمائے لگے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر والا تمنا کرتا ہے کہ اس کو 2 منٹ مل جائے تاکہ وہ 2 رکعت نفل پڑھ لے۔ تو مجھے خیال آیا کہ اے ابن عمر تمہارے پاس تو ابھی وقت ہے، تو اس خیال کے نتیجے کے اندر میں 2 رکعت پڑھ لی تاکہ میرا یہ وقت قیمتی بن جائے۔ قیمتی بنانے کا اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو کشف القبور عطا فرمایا تھا، یعنی قبر کے احوال ان کے اوپر منکشف ہو جاتے تھے۔ تو قبرستان سے جا رہے تھے، ایک قبر کے اندر دیکھا کہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں۔ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ میاں آپ کا انتقال نہیں ہو گیا؟ انہوں نے کہا ہاں میرا انتقال ہو چکا۔ تو پھر کہنے لگے پھر انتقال میں تو ہم نے سنا ہے کہ انسان قبر کے اندر لیٹا رہتا ہے اور وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ یہاں کا ایک قانون، ایک دستور ہے۔ وہ دستور یہ ہے کہ جب انسان منکر نکیر کے سوال جواب سے فارغ ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے پوچھا جاتا ہے کہ تم بتاؤ تم سو کر یہاں وقت گزارو گے قیامت کا انتظار کرتے ہوئے یا کوئی مصروفیت چاہتے ہو؟ تو کہنے لگے میں نے اللہ میاں سے کہا اللہ میں حافظ قرآن ہوں اور مجھے قرآن سے پڑھنے کا شغف ہے، آپ مجھے قرآن پڑھنے کی اجازت دے دیجیے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن پڑھنے کی اجازت دے دی۔ اب یہاں پر نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ نیند ہے، نہ بیماری ہے، کیونکہ ان تمام چیزوں کا تعلق انسان کے جسم سے ہے، اور یہ عالم برزخ ہے، یہ روح ہو، یہ چیزیں لاحق ہی نہیں ہوتی۔ تو میں مصروف ہوں اور میں نے انتقال سے لے کے اب تک 70,000 قرآن شریف تلاوت کر لی۔ تو وہ بزرگ فرمائے لگے سبحان اللہ، بہت عظیم الشان بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم مجھ سے ایک معاہدہ کر لو، وہ معاہدہ یہ ہے کہ تم یہ 70,000 قرآن شریف کی تلاوت تم لے لو، اور یہ جو ایک دفعہ سبحان اللہ ہے نا یہ مجھے ایصال ثواب کر دو۔ انہوں نے کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہیں گے پہلے تم مجھ سے وعدہ کرو پھر میں وجہ بتاؤں گا۔ انہوں نے وعدہ کیا اور انہوں نے اس کو سبحان اللہ ایصال ثواب کر دیا۔ اب سبحان اللہ جب ایصال ثواب کیا تو اس نے کہا کہ دیکھو اللہ کے بندے، یہ جو جس جگہ پر میں آ گیا ہوں یہ عالم برزخ ہے، یہ دار الجزا ہے، دار العمل تو میں دنیا میں چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ دار الجزا کے اندر میں جو بھی نیکی کروں اس پہ مجھے کوئی اجر ملنے والا نہیں، لیکن تم نے جو سبحان اللہ کہا ہے یہ سبحان اللہ اتنا وزنی ہے، اتنا وزنی ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ میزان عمل، ترازو جس پہ انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے وہ اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ اس کا ایک پلڑا اس میں زمین و آسمان کو رکھ دیا جائے تو وہ اس میں بالکل چھوٹے سے سما جائیں گے۔ اور جب انسان سبحان اللہ کہتا ہے تو یہ میزان عمل کا آدھا پلڑا بھر جاتا ہے۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔
یعنی ہماری نیکی کا جو ہے آدھا پلڑا، جس میں زمین و آسمان پورے سما جاتے ہیں ایک کونے کے اندر، وہاں پر ایک آدمی جب سبحان اللہ کہتا ہے، ایک آدمی الحمدللہ کہتا ہے، ایک آدمی اللہ اکبر کہتا ہے، تو یہ پلڑا آدھا بھر جاتا ہے۔ تو انسان کی زندگی اتنی قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے کہ اس میں نہ بیٹھنے کی ضرورت ہے، نہ تسبیح پکڑنے کی ضرورت ہے، نہ باوضو ہونے کی ضرورت ہے، نہ قبلہ رو ہونے کی ضرورت ہے، نہ نماز کی حالت کی ضرورت ہے، نہ مسجد کی ضرورت ہے،